بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو پیچھے بیان کیا گیا تھا کہ ان حروف کو علامت مضارع کوئی حرکت دی جائے گی، اور فا کلمے کو اگر حرکت دیں گے تو 4 حرکتوں کا پے در پہ ہونا لازم آئے گا، اور عین کو کسرہ دیں گے تو ایسی صورت میں یفعلو اور یفعلو کے درمیان التباس ہو جائے گا، اور لام کو کسرہ دینے کی صورت میں اعراب کا باطل کرنا لازم آئے گا۔ پھر فرماتے ہیں وَتُحْذَفُ التَّاءُ الثَّانِيَةُ فِي مِثْلِ تَتَقَلَّدُ وَتَتَبَاعَدُ وَتَتَبَخْتَرُ، کہہ رہے ہیں دوسری والی تا کو حذف کیا جاتا ہے تتقلد، تتباعد، تتبختر جیسی مثالوں میں۔ 2 تا جب جمع ہو جائیں تو دوسری والی تا کو حذف کیا جاتا ہے تتقلد و تتباعد و تتبختر جیسی مثالوں میں لاجتماع الحرفین من جنس واحد، کیونکہ ایک جنس کے 2 حرفوں کے جمع ہونے کی وجہ سے۔ یہاں پر ایک چیز آپ دیکھ سکتے ہیں حاشیہ نمبر 3 میں، کہ یہاں پر فرمایا جاتا ہے کہ 2 حرفوں کو ایک جنس کے 2 حرفوں کو جمع ہونے کی وجہ سے ایک کو کیا کر دیا جاتا ہے، حذف کر دیا جاتا ہے۔ اب کہہ رہے ہیں وعدمی امکان الادغام، ادغام کے ممکن نہ ہونے کی وجہ سے۔ اصل میں 3 چیزیں ہوتی ہیں کہ یعنی دوسری والی تا کو حذف کیا جاتا ہے ان ابواب میں۔ کہہ رہے ہیں ہر وہ جس میں 2 حرف جمع ہوں، نیچے لکھا ہوا ہے وَكُلُّ مَجْتَمَعَ فِي حَرْفَانِ الْمُتَجَانِسَانِ، ہر وہ جس میں 2 حرف جمع ہو ایک جنس کے، تو اس میں 3 وجہ ہوتی ہیں۔ کتنی ہوتی ہیں؟ ایک تو یہ کہ اس میں سے ایک کو حذف کر دیا جائے، جیسے مستو اور زلتو، کہ اصل میں تھا مسستو اور زللتو تھا، ایک کو حذف کر دیا گیا، ایک وجہ ہوتی ہے۔ دوسری یہ ہوتی ہے کہ ان میں سے ایک کو بدل دیا جائے حرف علت سے، جیسے تقدی البازی، اصل میں تھا تقدد البازی، تو ایک دوسرے والے دعات کو کیا بدل دیا۔ تیسری صورت ہوتی ہے ادغام کی، جیسے مدہ اور فرہ میں، صحیح ہے نہیں۔ اب کہہ رہے ہیں یہاں پر جو ہے تتقلد و یہ مثالوں کے اندر، ان مثالوں کے اندر دوسری والی وجہ ہم نہیں اختیار کر سکتے۔ دوسری والی وجہ کیا ہے؟ یعنی بدل دینا حرف علت سے، کیونکہ دوسری والی تا جو ہے علامت اس لیے کہ پہلی والی تا جو ہے علامت مضارع ہے، اور دوسری والی جو ہے وہ حرف ماضی ہے۔ اگر پہلے والے کو بدلیں گے تو مضارع کا مضارع ہونا ہی باطل ہو جائے گا، اور دوسری والی کو اگر ان میں سے ایک کو بدلیں گے حرف علت سے تو لازم آ جائے گا علامت کے حرف میں تغیر ہونا یا پھر ماضی کے حرف میں تغیر ہونا، اور یہ دونوں باطل ہیں، تو لہذا ایک کو بدل نہیں سکتے حرف علت سے۔ اب کہہ رہے ہیں تیسری والی وجہ اختیار کر لیں آپ۔ کون سی تیسری وجہ؟ ادغام کر دیں، تو کہیں ادغام کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلا والا ساکن کریں۔ اب ساکن کریں گے تو ساکن سے ابتدا نہیں ہو پائے گی، تو ادغام بھی نہیں کر سکتے۔ اب بچی کون سی وجہ؟ ایک وجہ، پہلی والی کون سی؟ حذف کی، تو حذف والی صورت اختیار کی گئی، یعنی دوسری والی تا کو حذف کر دیا گیا۔ وعدم امکان الادغام، اور ادغام کے ممکن نہ ہونے کی وجہ سے وعینت الثانیہ، کہہ رہے ہیں حذف کے لیے دوسری کو ہی کیوں اختیار کیا گیا، پہلی کو کیوں نہیں اختیار کیا گیا؟ وعینت الثانیہ، حذف کے لیے دوسری کو اختیار کیا گیا، پہلی کو نہیں، لأن الاولی علامۃ، کیونکہ پہلی کیا ہے؟ والعلامۃ لا تحذف، اور علامت حذف ہو گیا نہیں۔ واسکنت الضاد فی یضرب، اور ضاد کو ساکن رکھا گیا یضرب میں، ضاد کو ساکن رکھا گیا کس میں؟ یضرب میں۔ کان فرارن توالی الحرکات الاربع، 4 حرکتوں کے پے در پہ آنے سے، بھاگنے کی وجہ سے، یعنی کوچ کرنے کے سبب، یعنی بچنے کے لیے 4 حرکتوں کے پے در پہ ایک کلمے کے اندر جمع ہونے سے اعراض کرتے ہوئے، فرارن کا معنی اعراض کرتے ہوئے لگائیں، بھاگنے کے مطلب، اور کیا ہے؟ فرارن عن التوالی الحرکات الاربع، 4 حرکتوں کے پے در پہ آنے سے اعراض کرتے ہوئے، کیونکہ یا پہ بھی حرکت دینا ہی ہے، کیونکہ ابتدا نہیں ہو سکتی ساکن سے۔ اب دعات پہ اگر حرکت دیں، را بھی متحرک ہوتی ہے، با بھی متحرک ہوتا ہے، تو سارے کیا بن جائیں گے؟
آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے؟ اچھا ہاں دیکھیں، یا تو ہمیں حرکت دینی ہے کیونکہ ساکن سے ابتدا نہیں ہو سکتی، تو اب کہہ رہے ہیں دعات کو دے دیتے، تو کہہ رہے ہیں دعات کو دیتے تو 4 حرکتیں ایک کلمے میں پے در پہ جمع ہو جاتی ہیں، اور یہ جائز نہیں ہوا کرتا ہے، تو اس لیے جو ہے اس کو حرکت نہیں دیں گے، ساکن رکھا گیا، تو ذات کو ساکن کیا گیا۔ یضربو میں 4 حرکتوں کے پے در پہ ہونے سے اعراض کرنے کے لیے، وَأُعِّنَتِ الضَّادُ لِلْإِسْكَانِ، پھر کہہ رہے ہیں سکون کے لیے دعات کو ہی متعین کیا گیا، را کو کر دیتے، با کو کر دیتے، دعات کو ہی کیوں متعین کیا گیا ہے نہیں، سکون کیا گیا تو دعات کو ہی کیوں کیا گیا، کہہ رہے ہیں دعات کو متعین کیا گیا سکون کے لیے، لِأَنَّ تَوَالِيَ الْحَرْكَاتِ يَلْزَمُ مِنَ الْيَاءِ، اس لیے کہ حرکتوں کا پے در پہ ہونا جو لازم آ رہا تھا وہ یا کی وجہ سے، ارے بھائی یا کی وجہ سے لازم آ رہا ہے نا، کیونکہ حرکتوں کا پے در پہ ہونا لازم آ رہا ہے یا کی وجہ سے، اب یا کو تو ساکن کر نہیں سکتے کیونکہ ابتدا ساکن سے نہیں ہو سکتی، تو اب اس کے جو قریب تھا کیا ہے، اس لیے کہ پے در پہ حرکتوں کا ہونا یا سے لازم آ رہا تھا، فَإِسْكَانُ الضَّاد الَّتِي تَكُونُ قَرِيبًا مِنْهُ أَوْلَى، تو داد کو ساکن کرنا یہ اولا ہے، الَّتِي تَكُونُ قَرِيبًا مِنْهُ، جو سے قریب ہے، تو اس لیے کیا کر دیا گیا، داد کو ساکن کر دیا گیا، جیسے کہ آپ نے دیکھا وَمِن ثَمَّ عُيِّنَتِ الْبَاءُ فِي ضَرَبْنَا لِلْإِسْكَانِ، جیسا کہ ضربنا میں با کو ساکن متعین کیا گیا اسکان کے لیے، کیا کیا گیا تھا، ضربنا میں کیا کہتے ہیں، نون کو ساکن کر دیں آپ، کہہ رہے ہیں اچھا یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی سارا جو خرابی کی ہے نا وہ یا نے کی ہے نا، علامت مظاہرہ آ کر کے، تو اسی کو زائد کو حذف کرنا چاہیے تھا نا، یا کوئی ساکن کرنا چاہیے تھا اسی کو، یہی 4 حرکتوں کا سبب بن رہی ہے، تو یا کو کرنا چاہیے تھا، کہ اگر اس کو کرتے تو علامت مظاہرہ ہی حذف ہو جاتی یا پھر ابتدا ساکن سے نہیں ہو پاتی، تو کہہ رہے ہیں کہ ایسے ہی ضربنا میں یہ جو ہے 4 حرکتیں پے در پہ ہو جاتی، تو کہہ رہے ہیں اصل جو ہے یہ ضمیر ہے، کہہ رہے ہیں ضمیر ہے، تو اب جو ہے کہہ رہے ہیں جو ساری 4 حرکتوں کا دار و مدار بنا یہ نون کی وجہ سے بن رہا ہے، تو ایسی اس کو بھی کیا کر دینا چاہیے تھا، اس کو ساکن کر دینا چاہیے تھا، تو کہہ رہے ہیں ضمیر ہے یہ، اور یہ نون نساء کے تمام موافق ہونے کے لیے سارے وہ نونیں کس کے سب متحرک ہیں، اگر اس کو ساکن کر دیتے تو اپنی نونات سے کیا ہو جاتی ہے، ساری ضمیر متحرک ہیں، ضربتا ضربتما ہے نہیں ہیں، تو اب متحرک ہیں، تو اب اس کو ساکن کر دیتے تو اس کو ساکن نہیں کر سکتے، کیونکہ کیا آتا، کیونکہ تاکہ ہاں اب ممکن نہیں ہے یا کو ساکن کرنا، تو کہہ رہے ہیں ساکن کرنا نون کو ممکن نہیں ہے، حالانکہ تصرف زائد میں اولا ہوتا ہے، حالانکہ تصرف کیا ہوتا ہے، زائد میں اولا ہوتا ہے، مگر اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ یہ تاکہ ان تمام ہر ضمیروں کی مخالفت لازم نہ آئے جن میں کیا ہوتا ہے، مگر تمام ان ضمیروں کی مخالفت لازم نہ آئے جو حرکتوں کو قبول کرتی ہیں، جیسے ضربتا، ضربتی، ضربتو، ضرب ہے نہیں، تو اب اگر اس کو ساکن کر دیتے نون کو تو تمام حرکتوں کی مخالفت لازم آتی، اب کیا کیا گیا، اس کے جو ماقبل تھا قریب میں با کو ساکن کر دیا گیا، تو جیسے ضربنا میں اس کے قریب با کو ساکن کیا گیا ہے، ایسی یضربو میں یا کو تو نہیں کر سکتے کیونکہ یا کو ساکن کریں گے تو ابتدا سکون سے نہیں ہو سکتی، اس لیے جو اس سے قریب تر تھا ضاد اسی کو ساکن کر دیا گیا ہے نہیں، تو اس سے جو قریب تر تھا اسی کو ساکن کر دیا گیا، ومن ثم اسی وجہ سے با کو متعین کیا گیا ضربنا میں للاسکان سکون کے لیے، لأن البا قریب من النون، اس لیے کہ با جو ہے یہ نون سے قریب ہے، الذی یلزم منہ توالی 4 حرکات، جس سے لازم آ رہا تھا کیا، 4 حرکتوں کا پے در پہ ہونا، تو یہ نہیں، تو جیسے وہاں کیا گیا ایسے یہاں پر کیا گیا، وَسُوِّيَ بَيْنَ الْمُخَاطَبِ وَالْغَائِبِ فِي مِثْلِ تَضْرِبُ أَنْتَ وَتَضْرِبُ هِيَ، کہہ رہے ہیں برابری رکھی گئی مخاطب حاضر کے درمیان اور غائب کے درمیان دونوں میں، تضرب انتا تضرب ہیا، آپ نے دیکھیے دونوں سے آپ کے برابر آتے ہیں، تضرب ان میں کیوں فرق نہیں کیا گیا، کیا ہے،
ہے کیا؟ دونوں سیغے غائب میں بھی ایسی آتا ہے، حاضر میں بھی ایسا آتا ہے، تو ان دونوں میں کیوں فرق نہیں کیا گیا؟ کہہ رہے ہیں وَسُوِّيَ بَيْنَ الْمُخَاطَبِ وَالْغَائِبَ، حاضر تضربو اور غائب تضربو کے درمیان برابری رکھی گئی، تضربو انتا اور تضربو ہیا کے اندر، کیوں؟ لِاسْتِوَاهِمَا فِي الْمَاضِي، کیونکہ ماضی میں ان کے برابر ہونے کی وجہ سے، اور ماضی میں کیا تھا؟ نصرت اور نصرتا، لفظ کے اعتبار سے، زبر دیکھیں نا، زبر مت دیکھیں، دونوں کی شکل ایک سی تھی، دونوں کی شکل ایک سی تھی، تو وہاں پر جب دونوں کے اندر برابری تھی تو اس بھی برابری کا اعتبار کرتے ہوئے مضارع میں بھی دونوں کے اندر لاستواءہما فی الماضی، کہ ان دونوں کے برابر ہونے کی وجہ سے ماضی میں مثلا نصرت و نصرتا۔ اب کہہ رہے ہیں ہاں لیکن کیا ہے؟ فرق ہے، ولیکن لا تسکنوا فی غائبۃ المستقبل، لیکن غائب مستقبل کے اندر تا کو جو ہے ساکن نہیں کیا جائے گا، جیسا کہ یہاں پر تا کو ساکن کیا گیا، ماضی میں اس میں ساکن نہیں کریں گے، اس میں تا کو ساکن تھوڑا فرق ہو جائے گا، ہے برابری رکھی گئی یہاں پر، وہاں پر تا ساکن تھی ماضی میں، لیکن یہاں تا ساکن نہیں ہوگی کہ ابتدا کی ضرورت کی وجہ سے، ابتدا کی ضرورت کیا ہے کہ اگر یہاں ساکن کر دیں گے تو پڑھیں گے کیسے پڑھیں گے؟ میں آئے نہیں، دشواری ہوگی، تو کہہ رہے ہیں وَلَٰكِن لَا تُسْكَنُوا فِي غَائِبَةِ الْمُسْتَقْبِلِ، اور غائبہ مستقبل کے اندر کون سا؟ تضریب مؤنث غائب کا صیغہ، کہہ رہے ہیں وہاں برابری کیسے ہوئی؟ برابری تو ہوئی نہیں، کہا وہاں پر تا تھی جو کیا تھی؟ ساکن تھی، اور یہاں تا جو ہے متحرک ہے، تو کہہ رہے ہیں برابری اس معنی کر ہے کہ وہ دونوں صیغے ویسے ہیں، لیکن چونکہ یہاں پر ساکن ہے، یہاں ساکن کر دیں گے تو ابتدا بالسکون ہو جائے گا، تو ولیکن لا تسکنو، لیکن ساکن نہیں رکھی جائے گا غائب مستقبل، غائبہ مستقبل کے اندر، جیسے کہ ماضی میں رکھا گیا لضرورت الابتداء، ابتدا کی ضرورت کی وجہ سے۔ اب کہہ رہے ہیں ولا تضموا، ضمہ دے دیتے، ضمہ دے دیتے، کیا کرتے؟ ضمہ دے دیتے، کہہ رہے ہیں ولا، فتح دیا نا اب تک تم نے، ضمہ دے دیتے، فتح خبر حرکات کر کے دیتے آ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ولا تضموا، ضمہ نہیں دیا جائے گا حتی لا یلتبس بالمجہول، تاکہ مجہول سے التباس لازم نہ آئے، تاکہ اب تضربو پڑھیں گے تو مجہول بھی تضربو ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ ولا تکسر، ورنہ کسرہ دیا جائے گا حتی لا یلتبس بلغت یعلم، اور کسرہ بھی نہیں دیا جائے گا تاکہ یعلم کی لغت سے، اب یہ کوئی سمجھے گا کہ وہ لغت تو نہیں ہے کہیں، صحیح ہے نہیں، جب بعض لغتوں میں کسرہ دیا جاتا ہے علامت مضارع کو، تو اب اس کو کسرہ دے دیں گے تو ہر وقت دونوں صورتیں ایک سی ہو جائیں گی، تو کہہ رہے ہیں علامت مضارع کو کسرہ بھی نہیں دیا جائے گا حتی لا یلتبس بلغت تعلم، تاکہ تعلم کی لغت سے التباس لازم نہ آئے۔ اب کہہ رہے ہیں فَإِنْ قِيلَ يَلْزَمُ الْتِبَاسُ أَيْضًا بِالْفَتْحَةِ بَيْنَ الْمُخَاطَبِ وَالْغَائِبَةِ، ہاں حضرت آپ نے جواب تو دے دیا، چلیں ضمہ بھی نہیں دیا جائے گا، کسرہ بھی نہیں دیا جائے گا، فتح دینے میں التباس لازم نہیں آ رہا ہے۔ تضربو اور تضربو، کہہ رہے ہیں فَإِنْ قِيلَ، اگر کہا جائے یلزم الالتباس ایضا بالفتح بین المخاطب والغائبہ، کہیں گے فتح دینے کی صورت میں بھی مخاطب اور غائبہ کے درمیان التباس لازم آتا ہے، دونوں ایک سے بن جا رہے ہیں، نہیں غائب حاضر، نہ غائب حاضر کا اور غائب مؤنث کا صیغہ دونوں ایک سے بن جا رہے ہیں، تو اب فتح بھی نہیں دینا چاہیے تھا، کیا ہے سمجھا نہیں؟ تو کہہ رہے ہیں کہ یلزم الالتباس، التباس لازم بھی آتا ہے فتح کی صورت میں بھی مخاطب اور غائبہ کے درمیان، تو ہم جواب دیں گے فتح میں موافقت ہے، فتح میں کیا ہے؟ اب اس کے علاوہ کچھ بچتا ہی نہیں ہے، دوسروں میں التباس لازم آ رہا تھا، مزید وہ ثقیل بھی تھے، کیا تھے؟ تو فتح میں موافقت ہے بینہا یعنی غائبہ کے درمیان، و بین اخواتہا اور اس کی اخوات کے درمیان، ساتھ ہی ساتھ مع خفت الفتح، ساتھ ہی ساتھ کیا ہے؟ فتح کے خفیف ہونے کی وجہ سے، یعنی یہ کہنا چاہ رہے ہیں یہ دوسری ترجیح ہے کہ بھائی آپ نے فتح کو ترجیح کیوں دی؟
سب دوسروں کو آپ نے نکاڑ دیا، ضمہ بھی نہیں دیا، یہ کر کے التباس لازم آ رہا تھا، کسرہ بھی نہیں دیا کہ یہ التباس لازم آ رہا تھا، تو فتح میں بھی تو التباس لازم آ رہا تھا، وجہ ترجیح کیا آپ کے پاس؟ تو انہوں نے کہا کہ فتح جو ہے کسرے اور ضمے کے مقابلے میں خفیف ہے، وجہ ترجیح ہو گئی نہیں ہو گئی؟ وجہ ترجیح یہ ہو گئی کہ ہم نے اس کو ترجیح دی اس لیے کہ اگرچہ اس میں بھی التباس لازم آ رہا ہے لیکن فتح میں موافقت ہے غائبہ کے ساتھ اور اس کے اخوات کے ساتھ اور ساری اس کے اخوات میں بھی کیا ہوتا ہے؟ یضربو اضربو نضربو سب میں کیا ہوتا ہے؟ فتح ہی ہوتا ہے، تو اس کے اخوات کے درمیان کیا ہے؟ موافقت ہے۔ وجہ ترجیح ساتھ ہی ساتھ کیا ہے؟ ما خفت الفتح، فتح کے خفیف ہونے کے ساتھ، فتح کے چلے اتنا ہو گیا۔ انشاءاللہ کل جو ہے پورا جو ہو جائے گا مستقبل کا بیان انشاءاللہ۔ سمجھ میں آ گیا؟ ترجمہ تو لگانا ہے۔